سورہ نساء کی آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر ہی کو اٹھا لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے، مشائخ کی ایک جماعت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور کچھ اشعار کہے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر آپ ساکن ہیں، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ تو پاک ہے، جود و کرم والی جگہ ہے۔ اور یہ مصرے آج بھی مدینہ شریف میں جالی مبارک میں نصب کیے ہوئے ہیں۔ تب کیا جتنے بزرگوں نے اس کو نقل کیا اور جن بزرگوں نے اس کو لکھا، سب کے سب مشرک ٹھہرے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال شریف کے بعد جود و کرم والا ماننا یہاں ثابت ہوتا ہے۔ پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو قصیدہ ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں انا طامع بالجود منک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے بعد ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے آپ کے جود و کرم کی تمنا رکھتا ہوں۔ ابو حنیفہ کا آپ کے سوا کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا جذبات میں شرکیہ الفاظ کہے جاتے ہیں؟ اسی طرح دیوبندیوں کے جو پیر ہیں حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے اشعار بھی تو موجود ہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ ان پر مشرک ہونے کا، امام اعظم پر مشرک ہونے کا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں جہاں یہ لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے اس واقعے کو نقل کیا، اب لگاؤ فتویٰ، یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ جذبات میں شرکیہ الفاظ کو کہا جا سکتا ہے، شاعری میں کہا جا سکتا ہے، لیکن ارادہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ارادہ ہے تبھی تو جذبات پیدا ہوئے۔ اور پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح ارشاد نہیں فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو کروڑوں لوگوں کے سلام کو ایک ہی وقت میں سننا اور ایک ہی وقت میں کروڑوں کو جواب دینا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سلام کا جواب آنا، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ روضہ انور پر آرام فرما رہے ہیں، ہمارے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور ہمیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ تو سلامتی کی دعا دینا یہ حاجت روائی نہیں تو کیا ہے کہ تمہاری دنیا بھی سلامت رہے، تمہاری آخرت بھی سلامت رہے۔ ایک ہی وقت میں اسباب کے بغیر کروڑوں کا سننا اور اسباب کے بغیر کروڑوں کو جواب دینا، اگر یہ شرک کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ شرک کی تعریف نہ یہ خود سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کبھی کوشش کی، اسی لیے غلط ڈیفینیشن دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح منافق صفت لوگوں سے قوم کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔